علامہ اقبال نے اس نظم میں اپنے متعلق بتایا ہے کہ نہ تو وہ سپاہی ہیں نہ کوئی وہ سردار ہیں، لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں اپنے قلم کے ذریعے، اپنی پوئٹری کے ذریعے۔ انہوں نے اپنی مایوس قوم کو امید دینے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں بھی ہر وقت امید دینے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو۔ مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نے امیر جنود۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں بھی لڑائی لڑ رہا ہوں، اور میں ایسی لڑائی لڑ رہا ہوں کہ نہ تو میں سپاہی ہوں اور نہ میں سردار ہوں، لیکن اپنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، میں اس سے ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں اور امید دے رہا ہوں اپنی قوم کو۔ مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرور۔ علامہ اقبال کی شاعری میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھونا، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راستوں پہ لانا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری نہیں، کچھ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے، کیا کیا ہے کہ ذکر و فکر، جذب و سرور، ان کے مطابق مجھے جو کردار اپنا نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ علامہ اقبال کی پوئٹری یہ کوئی رسمی شاعری نہیں ہے، یہ تو ایسی شاعری ہے جسے پڑھ کر انسان سر اٹھا کے چلتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے تو پھر وہ بہادری سے زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد، فکر غور کرنا خود پر، کائنات پہ، اللہ تعالیٰ پہ، جذب کہتے ہیں مستی کو، سرود کہتے ہیں نغمہ۔ جبین بندہ حق میں نمود ہے جس کی، اسی جلال سے لبریز ہے ضمیر وجود۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو ماتھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس آدمی میں ایک جلال نظر آتا ہے۔ اس کا جو ظاہر ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں جہاں بھی کہیں آپ کو جلال نظر آئے، کہیں شکو نظر آئے، تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی بندہ حق یا مومن کے جلال کی وجہ سے ہی نظر آ رہا ہے۔ جبھی کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی کو۔ بندہ حق اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، نمود کہتے ہیں ظہور، جلال کہتے ہیں ہیبت، لبریز ہے بھرا ہوا ہے، ضمیر وجود اپنی ہستی یا کائنات کا دل۔ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو کہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ تو ہر لمحہ اپنا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن جو شخص وہ مادہ پرستی میں گرفتار ہو جائے، مال جمع کرنے میں گرفتار ہو جائے، اس کی ہوس میں لگ جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حکم سے غفلت کا باعث بنتی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن کافری سے کم بھی نہیں ہے کہ اگر جو انسان ہے وہ صرف دنیا کا مقصد مال سمیٹنا اور مال جمع کرنے میں جو زندگی گزار دے، یا پھر دنیا داری میں انسان پھنسا رہے۔ ہمیں اپنی ساری زندگی خدا سے غافل اور صرف دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ گرفتار، الجھا ہوا، حاضر و موجود، مراد دنیا داری، حاضر و موجود جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور نظر آتا ہے۔ مرد حق کہتے ہیں بندہ مومن۔ غمی نہ ہو کہ بہت دور ہیں ابھی باقی، نئے ستاروں سے خالی نہیں سپر کپود۔ بال کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کے دنیا میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ غم مت کرو، مایوس نہ ہو۔ زمانہ جو ہے وہ اونچ نیچ کا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی آئے گا اور نئے ستارے ابھریں گے،
اور نیلا آسمان جو ہے وہ بھی ستاروں سے خالی نہیں ہوا ہے، اور ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے۔ اسی شعر کو ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس طرح سے بھی کہا ہے: شام غم خبر دیتی ہے عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ میری ایک فیوریٹ کوٹیشن ہے: آئی پریفر ٹو بی این آپٹمسٹ اینڈ پروو ٹو بی رانگ دین ٹو بی اے پیسمسٹ اینڈ پروو ٹو بی رائٹ۔ غمی نہ ہو غم مت کرو، سپر کپود، نیلا آسمان، دور کہتے ہیں زمانے کو۔